نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے، جو باعزت ہے، وہ وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے سبب عزت عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ کا وہ مقرب بندہ ہو جاتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ پرہیزگاری تقوی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، مکمل بندگی کے ساتھ جو لوگ ادا کرتے ہیں، ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے، ان کی صفت یہ ہوتی ہے، ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، وہ لغو باتیں، بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے، قرآن نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے اور سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ وآت المال علی حبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غربا کو، مسکینوں کو، یعنی جو اللہ کی راہ میں جو آپ مال لٹاتے ہیں یا دیتے ہیں، وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، یعنی اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اپنے قرابت داروں کو مال دیتے ہیں، پسندیدہ مال دیتے ہیں۔ والیتامیٰ والمساکین، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، اور وابن السبیل، مسافروں کو دیتے ہیں، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے دیتے ہیں، مصیبت سے نکالنے کے لیے دیتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبتوں پریشانیوں کے وقت پہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ قرآن کی یہ آیت جو بیان کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ متقی کی خاص بات کیا ہوتی ہے، کوالٹی کیا ہوتی ہے، پھر اس کوالٹی کی پوری ڈیٹیل قرآن میں دے دی گئی۔ پھر اس متقی کی اپنی ایک شان ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کوالٹی رکھنے والے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے، بہت سارے موجود ہیں اور آتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک نام حضور شمس العلماء والد گرامی حضرت مفتی سید شمس الضحیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے انتہائی پرہیزگاروں میں ہوتا ہے، اور ابھی قریبی حال تھوڑے ہی دن پہلے، چند ہفتے پہلے آپ کا وصال ہوا،
اور دنیا نے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں تک لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ سے واقف ہیں، وہ اس بات کو سر جھکا کر کے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے انتہائی پرہیزگار اور ساتھ ہی ساتھ شریعت پر پابند رہنا اور شریعت کی پابندی آپ کا شیوا تھا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر پر آپ پوری زندگی چلتے رہے۔ جس چیز کا حکم دینا چاہیے اس کا حکم دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور جو منکرات ہے، جس چیز سے شریعت نے روکا، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بہت سارا کام لیا، مساجد بھی آپ کے ذریعے تعمیر ہوئی، آپ کے ذریعے مدارس کا قیام ہوا، اور آپ کے پڑھائے ہوئے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء، پھر ان کے پڑھائے ہوئے ہزاروں علماء آج دنیا بھر میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذریعے وہ صدقہ جاریہ ہے جو تا صبح قیامت قائم رہے گا۔ حضور شمس العلماء یہ ایسے پرہیزگار، ایسے متقی کہ کہنا پڑے گا کہ جو قرآن نے کوالٹی بیان کی ہے اور قرآن کی جو تعلیمات ہے اس پر مکمل طور پر عمل پیرا آپ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کی طرف متقی نہیں جاتا بلکہ جنت خود پرہیزگاروں کی طرف آتی ہے۔ گویا جنت خود ایسے لوگوں کا استقبال کرتی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو عالم ہے، اگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کمال پر پہنچا ہوا ہے تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کمال یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے سے ڈرنے والے یہی سچے علماء ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ معنی یہ ہوا جس بات کا حکم دیتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، بلکہ پہلے عمل کرتے ہیں پھر اس بات کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں، ایسے ہی نیکوں میں حضور شمس العلماء حضرت مفتی سید شمس الدہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضور شمس العلماء نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو درس حدیث اور تفسیر قرآن سے جوڑ کر رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ چونکہ مفتی وقت تھے تو آپ کی نظر زیادہ تر فتاووں کی کتابوں پر رہتی تھی، اور عبارتیں آپ کو ازبر تھیں، یاد رہتی تھیں، یعنی اگر کسی مسائل کو بیان کرتے تو ساتھ ہی ساتھ عبارت بھی پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا سننے والے یا پوچھنے والے پر شبہ نہ رہے۔ فتاوی عالمگیری آپ کو ایسے تھی کہ جیسے آپ کے سامنے کھلی رہتی تھی، اور اس کے جزیات پر بڑی پکڑ تھی آپ کی۔ حضور شمس العلماء نے ساری زندگی فتاوے کو لوگوں کو، یعنی فتاوے کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی۔ یوں کہہ لیجئے جب کوئی مسائل پوچھنے آتا، مسئلہ لے کر کے آتا، تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حضور شمس العلماء کی بارگاہ سے مایوس ہو کر اٹھتا اور یہ کہتا کہ حضرت نے مسئلہ جو بتایا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسا بھی کوئی سننے والا یا کہنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ گئے اور حضور سے سوال پوچھا، حضرت شمس العلماء سے سوال پوچھا اور انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ جو بھی آتا تسلی بخش اسے جواب دیتے، مکمل اطمینان کے ساتھ اسے سمجھا کر کے بھیجتے۔ اور ایک مشفقانہ طریقہ آپ کا تھا، جب مسائل کو سمجھاتے تھے تو اتنی محبت کے ساتھ اور ایسے انداز سے کہ تاکہ اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا آتا کہ جو غیر ضروری سوال کرتا تو اس پر پھر آپ بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک جلال کی کیفیت ہو جاتی، اور ایسا لگتا کہ بالکل اب معاملہ صرف شریعت کا ہوتا، تو یعنی وہاں پر کوئی کمپرومائز والی بات نظر نہیں آتی تھی۔ یہ حضور شمس العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی۔ اسی لیے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یقیناً حضور شمس العلماء کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک باعزت عزت والا وہی ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے کہ جو
تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں کے ذریعے عزت جو عطا فرماتا ہے، جو قرآن میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دو خاص چیزیں ہیں، ایک تقوی اور ایک علم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جو ان کے پاس علم نہیں، دونوں برابر نہیں۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جو تقوی والا ہے وہ باعزت ہے، عزت والا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ دونوں چیزیں حضور شمس العلماء کے وجود میں پائی جاتی۔ علم بھی بھرا ہوا تھا اور پرہیزگاروں میں آپ کا شمار ہوتا، اور شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا آپ نظر آتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو ایک لوگوں کے درمیان ایک نمونہ بنا کر کے پیش کر دیا، اور آپ کی شخصیت سے جو واقف ہے، جو جانتے ہیں، وہ جھک کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کی حقانیت اور آپ کے علم کے سامنے، آپ کے تقوی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ میں اب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔